الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، رب العالمین نے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور شب قدر کے حصول کا ایک خوبصورت اور بہترین ذریعہ وہ اعتکاف بھی ہے کہ جو انسان معتکف ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے، اس کو اگر مسجد میں آ کر، اللہ کے گھر میں آ کر وہ آرام بھی کر رہا ہے، سو بھی رہا ہے، چونکہ معتکف کا سونا بھی عبادت ہے، اور اگر وہ سو بھی رہا ہے تو اس کو اس حالت میں بھی شب قدر کی عبادت کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، سب سے پہلا لفظ اللہ کی رضا، ریاکاری، دکھلاوا یا واہ واہ مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جس انسان نے ایک دن اعتکاف کیا، حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور جن کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے بندے کے لیے کہ جو معتکف ہے اور ایک دن کے اعتکاف پر اس کے لیے جہنم سے 3 خندقوں کا فاصلہ اللہ حائل فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کے عشرے کا اعتکاف کیا، جس نے رمضان کے ایک عشرے کا اعتکاف کیا، اللہ رب العزت ایسے بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک حج کے بعد انسان اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل دھل جاتا ہے۔ تو جس آدمی کو اللہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اس کے لیے اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہوگا۔ اور اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ مسجدوں میں کچھ اوتاد ہوتے ہیں۔ اوتاد یہ وتد کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کیل، جس طرح کیل ایک جگہ پہ لگ جاتا ہے تو وہیں پہ رہتا ہے۔ فرمایا کہ مسجدوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں میں اوتاد کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کیل کی طرح ٹھکے ہوتے ہیں، مسجد میں ہی رہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ مسجدوں میں اوتاد کی طرح ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہمنشین ہوتے ہیں۔ جب مسجد میں وہ بیٹھتے ہیں تو ان کی مجلس میں فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، جا کے پتہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے، اور اگر وہ کسی ضرورت میں، مصیبت میں پھنس کر مسجد سے باہر کسی کام کے لیے جاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے پھر ان کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم جا کر ان کا ہاتھ بٹائیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو مسجد میں اوتاد یہ جیسے کتب اور ابدال کا ایک درجہ ہوتا ہے ولایت کا، اسی طرح یہ اوتاد بھی ایک درجہ ہے، اور اللہ مسجد میں زیادہ وقت گزارنے والے کو یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ولایت کا مقام اللہ رب العزت اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں جو مسجد میں کثرت سے اپنا وقت گزارتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا دل کہاں لگتا ہے، کیا ہمارا دل بازار میں لگتا ہے یا اللہ کے گھر میں لگتا ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر اگر ہمارا دل لگے تو ہمارے لیے اس سے بڑی اور سعادت کی بات اور کوئی نہیں، ہمارے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کوئی نہیں۔
تو اللہ رب العزت نے ہمیں اگر زندگی کے اندر موقع دیا ہے، اور یہ اعتکاف جو ہے کرنے والا بندہ یہ بھی اوتاد کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مسجد کے اندر یہ گڑا ہوتا ہے، یہ 10 دن کے لیے مسجد سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا کہ میں نے اللہ کے گھر کے اندر آ کر بسیرا کر لیا ہے، اور اللہ سے اپنی حاجتوں کو، ضرورتوں کو، اللہ کی رضا کو مانگنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے کہ مولا اب تو مجھے اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے گا تو میں اس مسجد سے نکلوں گا۔ تو یہ مقام اللہ رب العزت اس کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ سنت اپنا فرض کفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف کرنا اگر محلے میں سے کوئی 1-2 بندے بھی کر لیں گے تو یہ کافی تو ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو یہ گناہگار سارے ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے ضروریات کو، اپنے تقاضوں کو تھوڑا سا دائیں بائیں کر کے، جن کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ 10 دن اللہ کی رحمتوں کے خزانوں کو لوٹیں، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے وَلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، آخری عشرہ۔ تو اگر ہم اس عشرے میں اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو یقیناً ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کے، برکتوں کے فیصلے اترنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشه وامداد کلماته۔ یا اللہ ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی سیئات و حسنات سے مبدل فرما، ہماری چھوٹی بڑی لغزشوں سے درگزر فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، حاضرین مجلس میں سے جو بیمار ہیں سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، جتنے مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بیمار ہیں سب کو صحت، تندرستی، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ ہم سب کے جتنے عزت و وقار اور رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ہمیں بھی اپنی موت کو یاد رکھنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم